اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں عمران خان سمیت اہم ترین مقدمات کی سماعت اس وقت مکمل ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس وقت عدالت سے باہر آ چکے ہیں۔ جج طاہر آباد سپرا کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے کیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اس حوالے سے جان لیتے ہیں عمران خان کے وکیل جناب سردار مصروف صاحب۔ بڑی اہم ترین آج کیس کی سماعت ہوئی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کی سماعت میں؟ گور صاحب، شروع میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیسز درج ہوئے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کیس تھا جو آج زیر سماعت تھا، FIR نمبر 3 تھانہ CTD۔ اور اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً کافی حد تک لیڈرشپ شامل ہے، اور یہ کیس بغیر ٹرائل کے، یعنی اس میں صرف حاضریاں ہو رہی ہیں، اس میں ٹرائل کا آغاز اس لیے نہیں ہو سکا چونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے اس وقت تک اس کیس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے، جیسے ہمارے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان کو آج ایگزمپٹ کیا گیا ہے فار آج کی تاریخ کے لیے کہ نیکسٹ تاریخ میں وہ لازمی پیش ہوتا ہے کہ اس کیس کو فردر پروسیڈ کیا جا سکے، لیکن قانونی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیش بھی ہو جاتے ہیں تو تب بھی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کیس میں ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ میں نے کل بھی بہت سارے کیسز میں ریکویسٹ کی تھی کہ اگر یہ کوئی پروویژن ایسی لا میں موجود ہے جس میں یہ کیس سینیڈائی ارجنٹ ہو سکیں تو میرے خیال میں شاید یہ سب سے بیسٹ ہوگا، چونکہ اس عدالت کے پاس بہت سارے ایسے کیسز جو چل رہے ہیں جن کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ خیر، آج اس کیس میں سماعت ہوئی ہے، اور کیس میں سماعت کرنے کے بعد یہ بغیر کسی کارروائی کے یہ کیس ملتوی ہوا ہے 22 جولائی 2026 کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا انٹرسٹڈ ایک کیس تھا، خاور منیکا والا کیس، جس میں ہمارے سارے وکلاء موجود ہیں یہاں پر۔ ان کو ایز اے ایکیوز اس کیس میں یہ پیش ہو رہے ہیں۔ اس کیس میں لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ سیکشن 23 کی اپلیکیشن پہ آرگومنٹس ہونے کے بعد فیصلہ ہونا تھا اور ویٹ فار آرڈر تھا، اور بعد میں پھر اس میں جب آرڈر پاس کیا گیا، سیکشن 23 کی اپلیکیشن کو خارج کیا گیا، تو یہ آج آرڈر شیٹ میں آج کی تاریخ دی گئی۔ لیکن جو ان کی آن لائن ایک سروس ہے جس میں باقاعدہ یہ ہر کیس کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اس کیس کی کیا تاریخ ہے، تو اس کیس میں 6-7 تاریخ تھی۔ تو آج کورٹ میں پیش ہو کے ہم نے یہ بتایا کہ جو وکلاء آج نہیں پیش ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کی جو تاریخ ہے وہ آن لائن چیک کرنے پہ 6 جولائی کے لیے مقرر ہے۔ تو جج صاحب نے آج بغیر اس میں کسی کارروائی کے یا بغیر کسی حاضری کے اس کیس کو ایک کلیریکل مسٹیک کے طور پر کر کے تو اس کو 6-7 کے لیے ہی ملتوی کر دیا، اور 6-7 کے لیے یہ سارے وکلاء آپ پیش ہوں گی اور اس کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اچھا سردار مصروف صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کے اوپر یہاں پہ جو باہر کارروائی ہوئی، اب جج صاحب نے جو ہے وہ جیل انتظامیہ کو خط لکھا کہ جیل ٹرائل یا عمران خان صاحب کو یہاں پہ پیش کیا جائے، تو اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ ابھی تک ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی ہے۔ اس میں کوئی ڈیٹ ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں یہ لیٹر نہ لکھا جائے۔ منسٹری آف لا کو لیٹر لکھا جاتا ہے، اور اس میں 2 ہی آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو خان صاحب ہیں ان کو یہاں عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنے میں کوئی اگر عذر ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی سیکیورٹی ایشو ہے، تو آپ اس عدالت کو وہاں منتقل کر دیں تاکہ اس کیس کا ٹرائل ہو سکے۔ لیکن اس وقت تک کوئی اس میں پروسیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں شاید یہ اس پرائرٹی میں شامل نہیں ہے یہ کیس کے جس کا ٹرائل ہو سکے۔ اس میں صرف اتنی ہی ہونا ہے جو حاضری ہو رہی ہے۔ سر، مستقبل قریب میں کوئی دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو یہاں پہ پیش کیا جا سکتا ہے، یا عدالت وہاں پہ خود جا کے کوئی اس کیس کا ٹرائل وہاں پہ چلا سکتی ہے جیل میں؟ مجھے مشکل لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس FIR نمبر 3 میں اگر پیش کریں گے تو پھر اس کے بعد نمبر آف FIR ہیں جس میں ان کو پیش کرنا پڑے گا، اور ہر تاریخ میں خان صاحب کو یہاں لے کے آنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، چونکہ ان کو تو آپ کو پتہ نہ گزشتہ جب سے وہ اریسٹ ہوئے ہیں اس وقت تک ان کی ایک جھلک تک بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ چارج ہو جاتے ہیں لوگ، ظاہر پاکستان کی تقریباً 90% آبادی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرائل کرنا بھی ہو، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس تھا، عدت کیس تھا، دوسرے جتنے بھی کیس تھے، یہ سلیکٹیو قسم کے کیس تھے، اور ان کو وہاں پر ٹرائل کیا گیا اور جیل میں ان کو سزا دی گئی۔ میرے خیال میں اب ان کے لیے انف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شاید ان کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ ان کیسز کا ٹرائل کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی وکلا کے کیس میں یہاں پہ موجود تھے آج عدالت میں، اب آپ لوگ جو لوگوں کے جو کیس لڑتے ہیں، اب آپ اپنا کیس بھی خود بھگت رہے ہیں۔ بس جھوٹے کیس ہیں بیسیکلی، اور یہ صرف وکلاء کے خلاف اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ ریگولر پیش کیوں ہو رہے ہیں PTI کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ حالانکہ یہ کوئی offense نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، اور کسی قسم کی اس کے خلاف کارروائی کس طرح ایک وکیل ریگولرلی عدالت میں پیش ہوتا ہے ملزمان کے لیے، اس کے خلاف جھوٹی FIR، یہ قانون کے ساتھ مذاق ہے، اور یہ عدالتیں بھی مذاق بنی ہوئی ہیں، نہ عدالتوں کی عزت رہی نہ وکلاء کی عزت رہی۔ جی مرزا صاحب، آپ بھی آج یہاں پہ پیش ہوئے، عمران خان صاحب کا بھی مقدمہ آپ نے سنا ہے،
پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو عدالت نے اہم ترین احکامات دیے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی فیصلہ ڈیسائیڈ ہوگا یا پھر اسی طریقے سے یہ 3 سال 4 سال تو ہو گئے؟ جی بہت شکریہ جی. جس طرح غور سیال صاحب آپ بھی اس معاملات کو کور کر رہے ہیں، 3/23 جو مقدمہ ہے اس میں آپ بھی ایکیوز ہیں، اور بات یہ ہے جی کہ یہ وہی عدالت ہے، یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے کہ عمران خان صاحب کسی ایک کیس میں یہاں پیش ہونے کے لیے آئے، اور پے در پے 3 مقدمات، جن میں 3/23، 153، 154 یہ مقدمات عدالت میں پیش ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر یہ فرمائشی مقدمات درج کیے گئے. ایک مقدمات 780 کے تحت یہ درج ہوئے 3 مقدمات، اور یہ بڑے ہائی پروفائل مقدمات ہیں. جس طرح آپ نے بات کیجیے کہ عمران خان صاحب کو پیش کریں گے نہیں کریں گے، تو منسٹری آف لا جو ہے پچھلے 3 سال سے ان کو یہ لیٹر لکھے جا رہی ہے عدالت، اور وہ کوئی پراپر جواب دینے سے قاصر ہے، اور نہ عدالت کو ان کیس اگر وہ 2-2.5 سالوں سے یہ جو لیٹر ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اگر منسٹر جواب نہیں دیتا تو کوئی عدالت کوئی بڑا فیصلہ خود بھی کر سکتی ہے معاملات میں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتی. اگر کوئی گزٹ نوٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، اگر وہاں منتقل ہوتے ہیں یا اڈیالہ جیل کے اندر، تو یہ آج خود تو وہاں نہیں جا سکتے، چونکہ گورنمنٹ تو کیا کسی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار کو طلب عدالت کر سکتی ہے کہ ہمارے لیٹر کا جواب ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں، وہ تو کر سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال موجودہ نہیں لگ رہی ہے، کہ مطلب اس وقت وہ بہت اپر اینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح معاملات ہینڈل ہو رہے ہیں، جس طرح مطلب صورتحال آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کیسز پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. تو اب میرے خیال میں ان کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ ان کو وہ ٹرائل چلائیں یا اس کے لیے وہ سنجیدہ ہو، تو وہ ایک روٹین کے مطابق چل رہی ہے. 154 یہ مقدمات عدالت میں پیش ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر یہ فرمائشی مقدمات درج کیے گئے. ایک مقدمات 780 کے تحت یہ درج ہوئے 3 مقدمات، اور یہ بڑے ہائی پروفائل مقدمات ہیں. جس طرح آپ نے بات کیجیے کہ عمران خان صاحب کو پیش کریں گے نہیں کریں گے، تو منسٹری آف لا جو ہے پچھلے 3 سال سے ان کو یہ لیٹر لکھے جا رہی ہے عدالت، اور وہ کوئی پراپر جواب دینے سے قاصر ہے، اور نہ عدالت کو ان کیس اگر وہ 2-2.5 سالوں سے یہ جو لیٹر ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اگر منسٹر جواب نہیں دیتا تو کوئی عدالت کوئی بڑا فیصلہ خود بھی کر سکتی ہے معاملات میں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتی. اگر کوئی گزٹ نوٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، اگر وہاں منتقل ہوتے ہیں یا اڈیالہ جیل کے اندر، تو یہ آج خود تو وہاں نہیں جا سکتے، چونکہ گورنمنٹ کیا کسی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار کو طلب عدالت کر سکتی ہے کہ ہمارے لیٹر کا جواب ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں، وہ تو کر سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال موجودہ نہیں لگ رہی ہے، کہ مطلب اس وقت وہ بہت اپر اینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح معاملات ہینڈل ہو رہے ہیں، جس طرح مطلب صورتحال آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کیسز پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. تو اب میرے خیال میں ان کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ ان کو وہ ٹرائل چلائیں یا اس کے لیے وہ سنجیدہ ہو، تو وہ ایک روٹین کے مطابق چل رہی ہے.